اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. کچھ نہ رستے کا پتہ ہم کو نہ منزل کی خبر، جا رہے ہیں جس طرف ہم کو لیے جاتا ہے دل. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی یہ شعر اللہ کی محبت میں پڑھا کرتے تھے. کیا ہو گیا؟ ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کسی ایک ٹاپک کو لے کے بیان شروع کرتے تھے بعض دفعہ، جیسے غیبت کے خلاف بیان کرنا ہے یا حسد کے خلاف بیان کرنا ہے. درمیان میں کہیں اللہ کی محبت کا ذرا سا تذکرہ آ جاتا نا تو ان کا پورا ٹاپک ہی چینج ہو جاتا تھا. پھر وہ اللہ کی محبت میں اشعار پڑھنا شروع، ایک دم ان کی جو کیفیات ہیں وہ نظر آتا تھا چینج ہو گئی ہیں. بس اللہ کا نام لینے میں، اللہ کی صفات بیان کرنے میں، اللہ کی محبت کی باتوں میں ان کو بہت مزہ آتا تھا، تو وہ ٹاپک ہی چینج ہو جاتا تھا ان کا. اس وقت یہ شعر پڑھتے تھے کہ ہماری منزل تو کچھ اور تھی جو بیان ہم لے کے چلے تھے، لیکن دل ہمیں کہیں اور لے گیا ہے. ہمارے حضرت کے بھی عجیب ہی حالات تھے. بیان سے پہلے نا اتنی لمبی دعا کرتے تھے کہ ہم کہتے تھے، کیونکہ عصر سے مغرب تک بیان کا ٹائم ہوتا تھا، دور دور سے لوگ آتے تھے. ہمارے حضرت کا معمول نہیں تھا ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنے کا. جب بھی کوئی دعا کا کہتا ہاتھ اٹھائے بغیر ہی اس کے لیے دعا کر دیتے تھے. اب ہمیں بھی چونکہ حضرت سے محبت ہے نا، تو ہمیں بھی دل ہمارا کہیں اور لے کے جا رہا ہے. جو اصل بیان کا ہدف تھا اس سے دل نے ہمیں کیا کر دیا ہے، ہٹا دیا ہے. تو وہ کیا کرتے تھے، عصر سے مغرب ٹائم ہے، دور دور سے لوگ بیان سننے آئے ہیں، تو بیان سے پہلے وہ دعا کرتے تھے ہاتھ اٹھا کے. وہ دعا بعض دفعہ اتنی لمبی ہو جاتی تھی، انفرادی دعا ہوتی تھی، اجتماعی نہیں، خود ہی اپنی دعا مانگ رہے ہوتے تھے. دعا یہی مانگتے تھے کہ اللہ بیان وہ کروا دے جس کی لوگوں کو ضرورت ہو. وہ بعض دفعہ اتنی لمبی دعا ہو جاتی تھی کہ بیان کے لیے ٹائم بہت تھوڑا بچتا تھا. تو ہمیں تھوڑا غصہ بھی آتا تھا، حیرانگی بھی ہوتی تھی کہ اتنی دور دور سے لوگ آئے ہیں، دعا تو آپ کسی اور ٹائم مانگ لینا، لیکن آپ تو دعا میں ہی سارا ٹائم لگا دیا آپ نے. تو حضرت کہتے تھے کہ میں ہاتھ اٹھا کے جب دعا مانگتا ہوں نا، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہوں تو کسی اور ہی دنیا میں پہنچ جاتا. بس پھر وہ اسی میں حضرت کو اتنا مزہ آتا تھا کہ بیان گیا تیل لینے بیان گیا ایسی کی تیسی، آئے ہمیں تو اب اللہ سے جب مانگنا شروع کیا ہے تو اس میں. لیکن وہ پھر تھوڑی دیر کا بیان ہوتا تھا، حالانکہ نہ کوئی اس میں زمین آسمان کے قلابے ملائے جاتے تھے، نہ کوئی خطابت کے جوہر، سیدھے سادے بیانات ہوتے تھے. لیکن ان بیانات نے ایسی لوگوں کی زندگیوں کو چینج کیا ہے. آج لفاظی بہت ہے، درد دل مارکیٹ سے شارٹ ہے، درد دل نہیں ہے. تو ان کی دعا دیکھ کے نا، اتنی لمبی دعا کے بعد بیان شروع ہوتا تھا، پھر اس دعا کے آثار ان کے بیان میں جھلک رہے ہوتے تھے. تو وہ جب کوئی ٹاپک لے کے چلتے، درمیان میں کہیں اللہ کی محبت کی بات آ گئی نا، تو ان کا پورا بیان چینج ہو جاتا تھا. وہ پھر اللہ کی محبت میں اشعار بہت یاد تھے ہمارے حضرت کو. اتنے اشعار یاد تھے کہ ایک دفعہ کسی نے ان کو کیسٹ دی کہ آپ کو جتنے اشعار یاد ہیں نا اس کیسٹ میں ریکارڈ کر دیں. میرے خیال ہے 1.5 گھنٹے کی وہ کیسٹ تھی. تو حضرت شاعری کرتے 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 کیسٹ پلٹ دی، کرتے کرتے کیسٹ ختم ہو گئی، مگر حضرت کے اشعار ختم نہیں ہوئے. اور وہ سارے اللہ کی محبت میں اشعار پڑھتے تھے. تو اس وقت حضرت یہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ جب اللہ کی محبت پہ بات شروع ہو جاتی تھی نا، تو پھر کہتے تھے کہ کچھ نہ رستے کا پتہ ہم کو نہ منزل کی خبر. یعنی بیان میں تو اب ہمارا منزل پتہ ہی نہیں، ہم کیا ٹاپک لے کے چلے تھے. جا رہے ہیں جس طرف ہم کو لیے جاتا ہے دل. اب تو دل نے ہم سے جو کہلوا دی، اب تو ہم وہی کہیں گے. لیکن وہ تو اللہ کی محبت میں تھا نا، وہ تو وہاں تو ٹاپک سے ہٹ جانا ہی ٹاپک تھا. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا شعر ہے نا کہ یہاں تو عین منزل ہے، وہ کیا ہے یار، تھکن سے چور ہو جانا.
اللہ کی محبت کی جو راستہ ہے نا، اللہ کی محبت میں آپ جو راستہ طے کرتے ہو اللہ کو پار کرنے کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے، اللہ کو حاصل کرنے کے لیے آپ جو راستہ طے کرتے ہو نا، اس طے کرنے میں تھک جانا یہی منزل ہے عاشق کے لیے. دیکھو آپ جب کسی ہدف پہ چلتے ہو، راستے میں تھک گئے آپ، تو منزل تک پہنچنا مشکل ہو گیا نا، تو وہ آپ کا سفر کیا ہو گیا؟ ضائع. لیکن حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب رحمہ اللہ نے بڑا پیارا شعر کہا کہ اللہ کی راہ میں اللہ کو پانے کے لیے تھک جانا ہی منزل ہے. اللہ یہی چاہتے ہیں کہ تھک جاؤ بس، تم اس تھکاوٹ سے ہی میں ملوں گا. کیا کریں، وہ ذوق ہی نہیں ہے. ابھی میں کرکٹ کی باتیں شروع کر دوں، ابھی میں عمران خان پہ وہ سیاسی تبصرے شروع کر دوں، شادیوں کی باتیں شروع کر دوں، بہت مزہ آئے گا ایک دم. اچھا، جس کی زیادہ شادیاں ہوتی ہیں نا، اس کو اللہ کی محبت کی باتیں بہت جلدی سمجھ میں آتی ہیں، کیونکہ دکھی دل ہوتا ہے نا، ٹوٹا ہوا دل، اجڑا ہوا. وہ کہتے ہیں مجھ سے اللہ کی محبت ہی کی باتیں کیا کرو، عورتوں کی باتیں مجھ سے، یہ کنواروں کے شوق ہیں کہ اللہ کی محبت کے بجائے خواتین کی باتیں کرو، شادیوں کی باتیں. لیکن جب ہو جاتی ہیں نا 2-3، تو پھر آدمی کہتا ہے یار اللہ کی محبت کی باتوں میں اللہ نے بڑا مزہ رکھا ہے. صحیح، یہ بھی ایک فائدہ ہے. تو حضرت یہ شعر پڑھا کرتے تھے بڑے مزے سے کہ یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا. پھر حضرت ایک اور شعر پڑھتے تھے، مجھے تو شاعری کا زیادہ ذوق نہیں ہے تو مجھے پورے شعر یاد نہیں رہے. وہ ایک اور شعر پڑھتے تھے، بس ایک بجلی سی پہلے کوندی پھر آگے کی کچھ خبر نہیں ہے، مگر جو پہلو کو دیکھتا ہوں تو دل نہیں ہے جگر نہیں ہے. یعنی اللہ کی محبت میں ہم دل بھی گنوا بیٹھے اور جگر بھی. پہلو کو دیکھ رہے ہیں تو نہ دل نظر آ رہا ہے ہمیں، نہ جگر نظر آ رہا ہے. تو محبت کے اصول تو کچھ اور ہوتے ہیں نا، اس میں تھوڑی انسان پابند ہوتا ہے. آپ نے اپنی محبوبہ کو ٹائم دیا 10 منٹ کا ملاقات کا، تو ایسا تھوڑی ہوگا آپ اینڈ ٹائم پہ پہنچے. ٹھیک اسٹاپ واچ لگا کے 10 منٹ کی میٹنگ ہوئی، اچھا جی میٹنگ برخاست، ہمارا آپس کی میٹنگ 10 منٹ کی طے ہوئی تھی، چلتے ہیں، آپ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے بھی، میرا بھی رکشا کھڑا ہوا انتظار کر رہا ہے. ایسے ہوتا ہے؟ وہاں تو ٹائم ویسٹنگ ہی کیا ہے، مطلوب ہے. وقت کا ضائع کرنا ہی عاشق کے لیے کہ بھائی ٹائم ویسٹ کرو، ہم آئے اس لیے ہیں. ہاں کوئی بزنس کی میٹنگ ہو رہی ہے یا کوئی اور کوئی کسی کو، اس میں آدمی ٹائم دیکھتا ہے، بھائی 10 منٹ 15 منٹ ہو گئے بس اب جاؤ یار، اپنا دماغ کیوں کھا رہے ہو ہمارا. وہ بار بار میں واقعہ سناتا ہوں نا حضرت موسیٰ علیہ السلام والا. موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی جب اللہ سے کلام ہوا، اس واقعے سے میں ایک سبق دلاؤں گا آپ کو. بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم جب ذکر کرتے ہیں تو ذکر میں مزہ نہیں آتا. حدیث میں آتا ہے نا 100 دفعہ صبح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت. کیسا مزیدار کلمہ ہے، کیسا مزیدار کلمہ. چائے بڑی خاندانی چیز ہے یار. آپ کو ایک بات بتاؤں، جب آدمی 24 گھنٹے چائے نہ پیے نا، پھر چائے پی کے بیان کرے تو عجیب ہی لطف آتا ہے اس میں. میں نے کافی دیر بعد اب چائے پی ہے نا، اور کڑک دودھ پتی، تو میری کھوپڑی ایک دم ایکٹیو ہو گئی ہے آج. تو سوچو سٹے میں کیا ہوگا. ہم خام ہمیں چرسیوں کو برا بھلا کہتے ہیں، ہیروئنچیوں کو برا بھلا کہتے ہیں. تو میں نے اکثر دیکھا جب میرا دماغ تھکا ہوا ہوتا ہے بیان نہیں ہوتا، دماغ فریش ہوتا ہے تو اس کے اثرات بیان میں بھی آ رہے ہوتے ہیں. دماغ چلتا ہے. تو میں ابھی نا کڑک سی دودھ پتی نہیں پینی چاہیے، عادت خراب کر دی نا ہم نے. تو کیا کہہ رہا تھا یار میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے میں ایک سبق دلاؤں گا. بہت سے لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ یہ جو ذکر اللہ ہے نا، معاذ اللہ یہ ٹائم ویسٹنگ ہے. نہ ہم کوئی ترقی کر رہے ہیں اس میں، نہ ہم انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں. اب آپ جتنا دیر ذکر میں لگاتے ہو، یہ لا الہ الا اللہ کی تسبیح کتنی مزیدار ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد. بعض روایات میں یحیی و یمیت بھی ہے، بعض میں اس کے بغیر بھی ہے. یحیی و یمیت وہو حی لا یموت وہو علی کل شیء قدیر.
یہ حدیث میں آتا ہے جس نے 100 دفعہ صبح پڑھا تو کوئی شخص اس سے زیادہ نیکیاں اپنے اعمال میں جمع نہیں کر سکتا سوائے اس شخص کے جو 100 سے زیادہ دفعہ پڑھ لے. اب یہ جو ہمارا پڑھا لکھا طبقہ ہے نا, وہ کہتا ہے یار یہ ٹائم ویسٹنگ ہے. یہ کیا ہے بھائی, اتنی دیر میں کسی غریب کو کھانا کھلا دو. کیا خیال ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا نا, کچھ لوگ مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں, لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ذکر کر رہے ہوتے ہیں. یہ جو ہمارا لبرل طبقہ ان کو بے وقوف سمجھتا ہے کہ یار اتنی دیر میں بزنس کر لیتے, اتنی دیر میں کچھ اور کر لیتے, کچھ ہی غریب کو کھانا کھلا دیتے, یہ کر لیتے وہ کر لیتے. اس کی اپنی فضیلت ہے, اس کی فضیلت کا انکار نہیں ہے, اس کی اپنی فضیلت ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ, ہمارے نیک بندے ہماری محبت میں غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں. کھانا کھلانا اپنی جگہ, لیکن ذکر کی فضیلت اپنی جگہ. ذکر کی اتنی فضیلت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ذکر کرنا, یہ جو تسبیحات ہیں. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا جہاد سے بھی افضل ہے؟ یعنی ہم تو فرسٹ ٹائم سن رہے ہیں, ورنہ ہمیشہ ہم نے سنا سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ جہاد ہے. آج ہم فرسٹ ٹائم سن رہے ہیں کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ ذکر اللہ. آپ نے فرمایا جہاد سے بھی افضل. یہاں تک کہ تم اللہ کے راستے میں گھوڑا لے کے نکلو اور تمہارے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دی جائیں, اس سے بھی زیادہ افضل ہے کہ اللہ کا ذکر کرو. اب علماء نے تطبیق دی ہے کہ بھئی زیادہ تر حدیثوں میں تو ہے کہ جہاد افضل ہے, لیکن اس حدیث میں کیا آ رہا ہے؟ ذکر افضل. تو تطبیق یہ ہے کہ ثواب کے اعتبار سے تو جہاد ہی افضل ہے, ظاہر اس میں قربانی زیادہ ہے, لیکن ذکر کو افضل اس لیے قرار دیا گیا کہ جہاد کا مقصد بھی کیا ہے؟ لوگوں کو اللہ کی یاد اور اللہ کی عبادت پر لانا. تو مقصد کے اعتبار سے کیا چیز افضل ہے؟ ذکر. کیونکہ جہاد مقصود نہیں ہے, ذریعہ مقصود ہے. جہاد مقصود نہیں, کیونکہ فقہا لکھتے ہیں کہ جہاد میں کوئی بھی کام ایسا نہیں ہوتا جو اللہ کی پسند کا ہو, کیونکہ خون خرابہ ہے, اور خون خرابہ قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ کو پسند نہیں ہے. چاہے کافر کا خون بہے, چاہے ان مسلمانوں کا بہے, اللہ خون خرابے کو پسند نہیں کرتے. لیکن اس لیے خون خرابہ پسند کیا جا رہا ہے کہ اگر یہ نہیں ہوگا تو تمہارا خون خرابہ ہو جائے گا, پھر صحیح ہے نا, کفر غالب آ جائے گا اور فساد زنا پھیلا دے گا, دنیا میں برائی پھیلا دے گا. اس کی مثال ایسے, آپ کی باڈی میں کوئی کانٹ چھانٹ کرے, اچھا کام ہے, لیکن جب پھوڑا نکل آتا ہے تو وہ پھیل نہ جائے, کینسر نہ بن جائے, تو بالآخر اس کو آپریٹ کر کے نکالنا پڑتا ہے. گردہ نکال دیتے ہیں ڈاکٹر. اب کسی کا گردہ نکال دینا, اس کی کمر کا آپریشن کر کے, یہ کوئی بذات خود اچھا کام ہے؟ برا کام ہے. لیکن بھائی وہ مجبوراً اس لیے کرنا پڑ رہا ہے کہ یہ گردے میں کینسر کی رسولی بن گئی ہے, یہ نہیں کاٹا تو دوسرا بھی خراب ہو جائے گا. تو جہاد کا تمام فقہا بیان کرتے ہیں بذات خود یہ فساد ہے, زمین میں ایک فساد ہے, لیکن اس کو پسند اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ نہیں ہوگا تو اس سے بڑا فساد ہوگا, ورنہ اللہ زمین میں فساد کو پسند نہیں کرتے, خون خرابے کو پسند نہیں کرتے, چاہے وہ کافر ہی کا خون خرابہ ہو. یہی تو وجہ ہے کہ جب اللہ نے فرشتوں کو بتایا کہ میں ایک مخلوق پیدا کرنا چاہ رہا ہوں آدم, تو فرشتوں نے کیا کہا؟ یسفک الدماء, یہ زمین میں خون بہائے گا. فرشتے جانتے تھے کہ خون بہانا اللہ کو پسند نہیں ہے, ورنہ فرشتے یہ اعتراض تھوڑی کرتے, بلکہ فرشتے یہ بتاتے کہ اللہ یہ جہاد کرے گا, خون بہائے گا. 2 اور ایسے آدم ہونے چاہیے. کیا خیال ہے؟ فرشتوں نے کہا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء, یہ بم بنائے گا, ایک دوسرے کو مارے گا, میزائل بنا کے مارے گا, ابھی نندن کو چائے پلا کے واپس بھیجے گا, یہ بڑی تباہیاں پھیلائے گا دنیا میں. تو اللہ میاں نے اس کا فرشتوں کا جواب نہیں دیا کہ اچھا ہے نا خون بہائے گا تو صحیح ہے نا, نہ یہ نہیں کہا. اللہ نے کہا اعلم ما لا تعلمون, ٹھیک ہے تم نے اس کی ایک بیڈ کوالٹی بیان کی ہے کہ خون بہائے گا, لیکن اس کی کچھ اچھی گڈ کوالٹیز بھی ہیں وہ تم نہیں جانتے. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے اللہ زمین میں خون خرابے کو پسند نہیں کرتے, مجبوری ہے. تو اس لیے نبی نے ذکر کو افضل قرار دیا کہ جہاد سے مقصد کیا ہے؟ اللہ کا نظام اور اللہ کی محبت لوگوں کے دلوں میں آئے, لوگ اللہ کو یاد کریں. تو
تو مقصد کے اعتبار سے ذکر کی فضیلت ہے جہاد پر, ثواب کے اعتبار سے کس کی فضیلت ہے؟ جہاد کی فضیلت ہے. ظاہر ہے وہ ذکر کرنے والے کا کیا جا رہا ہے, لیکن جہاد میں تو آپ کے خون بہتا ہے, آپ کا بہت بڑی قربانی دینی پڑتی ہے. تو اب میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارا جو لبرل طبقہ ہے نا, جو خوش قسم کے لوگ ہوتے ہیں, جو بڑے آج کل براڈ مائنڈڈ بنے پھرتے ہیں, اسلام کے فلسفیانہ انداز سے آپ ان سے بڑی لمبی چوڑی تقریریں کروا لیں, لیکن اللہ کا ذکر نہیں کرتے. اور نہ کرنا تو چلو اتنا بڑا جرم نہیں ہے, جو ذکر کر رہا اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ بے وقوف. کیا بھائی یہ فلاں بزرگ سے بیعت ہے اور ان کی وہاں بیٹھا ہوتا ہے مسجد میں, صبح صبح انہوں نے بولا یہ اللہ اللہ کیا کرو تو بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہا ہوتا ہے, یا کسی حدیث میں پڑھ لیا یہ ذکر کرنا. اچھا, اپنے کاموں کو بنانے کے لیے وظیفے پڑھنے والے مارکیٹ میں بہت. آپ کہیں دیکھے ہو نا اللہ اللہ کر رہا ہے تو سمجھ لو اس کی شادی نہیں ہو رہی, کسی نے اس کو شادی کا وظیفہ بتایا ہوا ہے. ایسے نیک مارکیٹ میں شارٹ ہیں جو اللہ اللہ کر رہے ہیں صرف اللہ کو یاد کرنے کے لیے. ایسے نیک مارکیٹ میں کیا ہیں؟ شارٹ چل رہے ہیں. تو ایسے نیک لوگوں کو لوگ بے وقوف بھی سمجھتے ہیں کہ ٹائم ویسٹنگ, یہ کر لیتے یہ کر لیتے یہ کر لیتے. ہم نے اپنے اکابر کو دیکھا ہے جنہوں نے بڑے بڑے کام کیے, لیکن آپ ان کے ذکر کی ڈیٹیل میں جائیں تو ایسا لگتا ہے یار یہ تو اتنا ٹائم یہ ذکر اللہ میں گزارتے تھے, ان کے پاس باقی کاموں کے لیے ٹائم کب بچتا تھا؟ لیکن باقی کام بھی انہوں نے بہت کیے. تو یہ جو لبرل طبقہ ہے نا ہمارا, ان کو یہ صوفی ٹائپ کے لوگ جو اللہ اللہ کر رہے ہیں تسبیح پکڑ کے یا ویسے ہی, ان کو یہ برے لگتے ہیں کہ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جب انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو محبوب کی یاد میں ٹائم ویسٹ کرنا یہ اس کو ٹائم کی ویسٹنگ لگتا نہیں ہے. یہی تو منزل ہے بھائی, ہم پیدا ہی اللہ کے لیے ہوئے ہیں, ہو جائے اللہ کی یاد میں ٹائم ویسٹ, سبحان اللہ, اور کیا چاہیے. جانا کس کے پاس ہے؟ ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے. تو ٹائم بچانا کہتے کس کو ہیں؟ میری یہ سمجھ میں نہیں آتا. ایک صاحب مجھ سے الجھ گئے کہ اتنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. میں نے کہا ویسٹنگ آف ٹائم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کیا ڈیفینیشن ہے اس کی؟ یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے. دیکھو گورے کا معیار الگ ہے ٹائم ویسٹ کرنے کے بارے میں, مسلمان کا معیار الگ ہونا چاہیے. جب آپ منزل متعین کر لیتے ہیں نا تو اس منزل کی طرف جو بھی راستہ آپ کو لے کے جائے گا اس میں ٹائم کھپانا ٹائم ویسٹنگ نہیں ہے. اور جو کام آپ کو اس منزل سے ہٹا رہا ہے, چاہے دیکھنے میں وہ کتنا قیمتی کام لگے, لیکن اسلام اس کو ٹائم ویسٹنگ کہتا ہے. مثال وہی میں ڈاکٹر اور باکسر والی لے آتا ہوں. آپ کا ہدف تھا ڈاکٹر بننا, صبح شام آپ کیا کر رہے ہو؟ باکسنگ سیکھ رہے ہو. اب باکسر تو کہے گا زبردست یار یہ آدمی ٹائم کا بڑا پابند ہے. ٹھیک صبح 8 بجے آ کے مکے لگاتا ہے, پھر جا کے ناشتہ کرتا ہے, پھر تھوڑا آرام کرتا ہے, اس کے بعد پھر دوپہر ٹائم. تو دیکھنے میں تو لگ رہا ہے کہ یہ ٹائم ویسٹ نہیں کر رہا, لیکن جس آدمی کو پتا ہو کہ آپ کا ہدف ڈاکٹر بننا ہے وہ کہے گا یہ ٹوٹلی ٹائم آپ کا کیا ہو رہا ہے؟ ویسٹ. ٹوٹلی, اس کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہے فیوچر میں. آپ میرے پاس لوگ آتے ہیں 40 سال کے 45 سال کے کہ ہم عالم بننا چاہتے ہیں, مدرسے میں داخلہ لے کے ہم کیا بننا چاہتے ہیں؟ عالم. میں ان سے کہتا ہوں آپ دین کا علم حاصل کر لیں بقدر ضرورت, قرآن کی تفسیر پڑھ لیں, احادیث پڑھ لیں, بقدر ضرورت مسائل سیکھ لیں. پراپر عالم بننے کا ٹائم اب گزر گیا ہے, اب ٹائم ویسٹ ہوگا آپ کا. کہتے ہیں یار میں علم دین میں اپنے آپ کو کھپاؤں اور ٹائم ویسٹ. میں کہتا ہوں بھائی بات یہ ہے کہ جتنی 8 سال آپ کو محنت کرنی پڑے گی نا اس کا آؤٹ پٹ اتنا اب نہیں نکلے گا. اس کی وجہ اس سے زیادہ آپ کسی اور کام میں اپنی صلاحیتیں کھپا سکتے ہو, اس کا آؤٹ پٹ زیادہ اچھا ہوگا. جیسے کوئی آدمی 50 سال میں میڈیکل کالج میں ایڈمیشن کے لیے جائے, ابے تو 4 سال وہاں لگائے گا, 2 سال پھر ہاؤس جاب ہوگی, اس کے بعد تجھے ایکسپیرینس چاہیے نا. ایکسپیرینس کے لیے 15 20 30 سال کے بعد جا کے انسان ڈاکٹر بنتا ہے, جو لوگ کہتے ہیں ہاں یہ اب کیا ہے اسپیشلسٹ ہے یا واقعی ایک تجربے کار ڈاکٹر ہے. تو اس وقت ہے تو آپ کا انا للہ ہو چکا ہوگا, یا آپ اتنے بوڑھے ہو چکے ہوگے کہ کام کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملے گا. آج جو علماء آپ کو کام کرتے نظر آ رہے ہیں نا, یہ وہ تھے جو 18 سال کی عمر میں فارغ ہو چکے تھے, پھر انہوں نے تدریس کی. میں اپنی مثال دے دیتا ہوں آپ کو, شو مارنے کے لیے نہیں.
کیونکہ یوٹیوب پہ نا میرے بارے میں بہت سا لوگوں نے اوٹ پٹانگ چیزیں بھی شائع کی ہوئی ہیں کہ یہ لطیفوں کے علاوہ اس بیچارے کو کچھ نہیں آتا, اس کے بیان میں حوالے نہیں ہوتے. تو شو مارنے کے لیے نہیں, انسان جب کوئی کام کر رہا ہوتا ہے تو اپنا انٹروڈکشن تو کروا دیتا ہے نا. آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ میں اپنا کڈنی کا علاج کرنا چاہتا ہوں آپ سے, آپ کڈنی کے اسپیشلسٹ ہیں, تو ڈاکٹر کی ذمہ داری ہے نا کہ وہ ثابت کرے کہ ہاں جی میں کڈنی کا اسپیشلسٹ. آپ اس سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کڈنی کے اسپیشلسٹ ہیں, میں آپ سے علاج کروں گا, تو آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ ڈاکٹر تواضع میں, ارے ہم تو خادم, ہم کہاں میں کیا کڈنی کا پتہ, ہم تو جاہل ہیں. تواضع میں آ گیا نا ڈاکٹر, ارے کڈنی کیا ہوتا ہے, مجھے تو یہی نہیں پتا کڈنی کی اسپیلنگ کیا ہے. میں کوئی سڈنی سے تھوڑی آیا ہوں جو مجھے کڈنی کا پتہ ہو. تو ایسے موقع پہ اپنی جو کوالیفیکیشن ہے یا جو بھی آپ کے اندر ایبلٹی ہے اس کو شو کرنا یہ کوئی تواضع کے خلاف نہیں ہے. ہاں اس میں میں نہیں کہتا کہ میں عالم ہوں, لیکن میں عام لوگوں سے کہتا ہوں کہ بھائی ٹوٹا پھوٹا آپ سے زیادہ اللہ نے علم دے دیا. باقی بڑے بڑے علماء کے مقابلے میں تو ہم, ایک صاحب نے مجھے کہا نا کہ آپ اگر عالم ہیں, آپ کو قرآن و حدیث اگر آتا ہے تو امام ابو حنیفہ کی تقلید کیوں کرتے ہو آپ؟ پھر آپ کو تو خود آتا ہے قرآن و سنت, اور اگر آپ کو نہیں آتا تو آپ جاہل ہو, پھر بیان کیوں کر رہے ہو لوگوں میں؟ سمجھ میں نہیں آئی بات؟ کہا کہ ہم آپ کے مقابلے میں جاہل نہیں ہیں, آپ کے مقابلے میں عالم ہیں, ابو حنیفہ کے مقابلے میں جاہل ہیں. صحیح ہے نا؟ قرآن حدیث ہمیں آتا ہے, اتنا نہیں جتنا امام ابو حنیفہ کو آتا تھا, لیکن اس سے زیادہ آتا ہے جتنا آپ کو آتا ہے. ان صاحب سے میں نے کہا تو ایک ٹائم ہوتا ہے نا انسان کا. تو میں جلدی بتا دیتا ہوں, میں نے 8 سال دارالافتاء والارشاد میں درس نظامی کیا ہے. اس میں ہم یہ جو کہتے ہیں نا فقہ پڑھتے رہتے ہیں, یہ غلط ہے. حدیث فقہ ساتھ ساتھ چلتی ہے. سب سے پہلے ہمارے مدارس میں یہ وہ اصل موضوع سے ہم ہٹ رہے ہیں, جلدی سے مختصر بیان کر دوں گا میں, تاکہ موضوع اتنا دلچسپ موضوع چل رہا تھا وہ بیچ میں گڑبڑ نہ ہو. تو جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کروں, میں لمبی ہوتی جا رہی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نا, جب میں یہ عرض کر رہا تھا اسلام میں وقت کی حفاظت کی بہت زیادہ ویلیو ہے. تو وقت کا تقاضا یہ ہے, وقت کی حفاظت کا تقاضا یہ ہے کہ بات جب کی جائے تو ٹو دا پوائنٹ کی جائے. یہی تقاضا ہے نا. اب کوئی ڈاکٹر صاحب کے پاس جائے, اس کو فیور ہے, اور گھنٹہ لگا دے یہ بتانے کے لیے کہ فیور ہے, ڈاکٹر کہے گا بھائی تو میرا ٹائم کیوں ویسٹ کر رہا ہے؟ مختصر ڈاکٹر کہے گا نا. لیکن کمال ہے, موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کے پاس گئے ہیں تو اللہ میاں موسیٰ علیہ السلام سے پوچھ رہے ہیں کہ اور یہ کیا ہے آپ کے دائیں ہاتھ میں اے موسیٰ؟ بظاہر یہ بھی ٹائم ویسٹنگ ہے یا نہیں ہے بھائی؟ یہ پہلی بات تو اے اللہ تو سیدھا سیدھا کام بتا, موسیٰ کو کرنا کیا ہے؟ فرعون کے پاس جانا ہے, بھیج دے, یہ معجزہ دکھا دے, بس جاؤ بھائی. سوال پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ تجھے پتہ ہے نا لاٹھی ہے, اور اگر پوچھنا ہے تو ما ھذا, یہ کیا ہے, یہ پوچھ لے. کتنا لمبا کلام, اور یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا چیز ہے اے موسیٰ؟ موسیٰ علیہ السلام تو پیغمبر تھے, ٹائم ویسٹ بالکل بھی نہیں کرتے تھے. حضرت موسیٰ کو ٹائم بچاتے ہوئے, تاکہ میں جو اپنا ہدف ہے فرعون کے پاس جانا اس کو فوکس کروں, میں اس ہدف, ٹائم جتنا ضائع ہوگا یہاں ضائع, بظاہر ضائع ہو رہا ہے ٹائم, تو اتنا جواب دیتے لاٹھی. یہی جواب دینا. میں آپ سے پوچھتا ہوں اور یہ آپ کے کھوپڑی پہ کیا رکھا ہوا ہے اے, کیا نام ہے آپ کا؟ عبد الرحمان بھائی. آپ کہیں گے ٹوپی, یہی کہیں گے نا آپ؟ یہ نہیں کہیں گے یہ میرے سر پہ ٹوپی ہے, یہ تو نہیں کہیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے ٹائم بچانے کی کوشش نہیں کی. موسیٰ علیہ السلام نے اس سے بھی لمبا جواب دیا. قال ہی عصای, موسیٰ نے کہا یہ میری لاٹھی ہے. اللہ نے یہ نہیں پوچھا تھا کس کی لاٹھی ہے, اللہ نے پوچھا تھا اور یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا چیز ہے اے موسیٰ. حالانکہ اے موسیٰ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, بات موسیٰ سے ہی ہو رہی ہے. اتنا لمبا کلام, اور موسیٰ جواب میں اس سے بھی لمبا کلام, یہ میری لاٹھی ہے. اللہ کو غصہ نہیں آیا, بھائی میں نے صرف جو ٹو دا پوائنٹ بات کرو, میں نے پوچھا یہ کیا ہے, میں نے یہ نہیں پوچھا کس کی ہے. ڈاکٹر صاحب کو آپ بتا رہے ہیں کہ میری طبیعت خراب ہے, ڈاکٹر پوچھ رہا ہے کہ آپ کو کیا ہے, آپ کہیں مجھے بخار ہے, گھر میں میری بیگم کو ملیریا ہے, میری پھپھو لانڈی میں ہے, ان کو ان کے کڈنی میں اسٹون ہے, میرے چچا امریکہ میں ہے, وہ کووڈ میں مبتلا ہوئے ہیں. ڈاکٹر کو غصہ آئے گا نا, بھائی میں نے تمہارے بارے میں جو پوچھا ہے ٹو دا پوائنٹ وہ جواب دو, پورا خاندان کیوں میرے سامنے لا کے بٹھا دیا تم نے؟ غصہ آئے گا نا. لیکن جب آئے گا جب ڈاکٹر کو آپ سے محبت نہیں ہوگی. اگر ڈاکٹر کی آپ معشوقہ ہو, معذرت کے ساتھ مثال تو کوئی بھی دی جا سکتی, اگر آپ ڈاکٹر کی معشوقہ ہو اور ڈاکٹر آپ سے ملنے کے لیے بڑے عرصے سے, اس نے کلینک کھولی ہی آپ کو پھنسانے کے لیے,
کہ اس محلے میں کلینک کھولتا ہوں, ہو سکتا ہے کسی دن اس بہانے آ جائے. پھر ڈاکٹر کہے گا اپنی خالہ کے بارے میں بھی رپورٹ پیش کرو, اپنی پھپھو کے بارے میں بھی رپورٹ پیش کرو, اور اپنے ماموں کے بارے میں بھی تفصیل سے بتاؤ, جتنی ڈیٹیل بتا سکتی ہو بتاؤ, پھر میں اپنی پھپھو کے بارے میں بتاؤں گا تمہیں. آئی بات سمجھے؟ ہم پھپھو پھپھو کھیلیں گے آپس میں, پورا خاندان جب تک ختم نہیں ہوگا نا ڈاکٹر خاموش نہیں ہوگا. ڈاکٹر کہے گا علاج مقصود نہیں ہے, یہ کلینک تو آپ کو پھنسانے کے لیے کھولی ہم نے, مقصد ہی یہاں ٹائم ویسٹنگ ہے. صحیح ہے نا؟ آپ سے بات کرنا ہی کیا ہے؟ مقصود ہے. تو ایک انسانوں کی محبت ہوتی ہے جو مردار ہے, جو ختم ہونے والی ہے. دنیا میں کتنے لیلا مجنون آئے, آج قبر میں کیڑے ان کو کھا رہے ہیں. کہیں کا مجنون نے کوشش کی کہ لیلا کی قبر میں جا کے وزٹ کر کے آؤں, وہ سب سڑ گئے, مر گئے. اور ایک محبت کس سے ہوتی ہے بھائی؟ اللہ سے ہوتی ہے. محبت میں لمبا کلام کر رہے ہیں, یہاں ٹائم ویسٹ کرنا ہی کیا ہے؟ مقصود ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کی محبت کو شے آ گئی اور کہہ رہے ہیں ہیا عصایا, یہ میری لاٹھی ہے, اتوکئ علیہا. اب کوئی لبرل آدمی بیٹھا ہوا ہوتا, سائنٹسٹ وہاں پہ پڑھا لکھا, وہ ٹائم کیلکولیٹ کر رہا ہوتا ہے, اتنی دیر میں موسیٰ علیہ السلام اتنی چیزیں ایجاد کر سکتے تھے قوم کی خدمت, اتنے غریبوں کو کھانا کھلا سکتے تھے. تو یہ کیسے نبی ہے معاذ اللہ ہے بھائی؟ یہ کیا قوم کے قائد بنیں گے؟ یہ کیا قیادت کریں گے؟ یہ لوگوں کو ٹائم بچانے کی ترغیب کیسے دیں گے؟ ان سے تو سوال پوچھا گیا, یہ کیا ہے؟ جواب میں پوری رپورٹ پیش کر دی انہوں نے, اتنا لمبا کلام. لیکن موسیٰ کے سامنے کوئی لبرل ایسی بات کرے تو موسیٰ علیہ السلام کہیں گے کمبخت تیرے دل میں اس خدا کی محبت نہیں ہے, ذرا اس رب کی محبت کی چنگاری پیدا کر لے تو بھی تو ایسے ہی ٹائم ویسٹ کرے گا. اور یہ ٹائم ویسٹ نہیں ہے, یہ کائنات بنی ہی خدا کی محبت پیدا کرنے کے لیے. تو یہ تو ساری چیزیں اللہ نے اس لیے بنائی ہیں, تو یہی تو مقصد ہے. بلکہ موسیٰ کو جب بھیجا نا اللہ نے فرعون کے پاس, تو موسیٰ علیہ السلام کہیں گے اللہ نہ بھیج, یہیں کوہ طور پہ ہی مجھے بٹھا لے. وہ تو اللہ نے آرڈر دے دیا تھا فرعون کے پاس جاؤ, تو چلے گئے, ورنہ دل موسیٰ علیہ السلام کا جانے کا نہیں چاہ رہا تھا. بس یہی دل چاہ رہا تھا اللہ سے ہی ہم کلام ہوتا رہوں, میں اللہ سے ہی باتیں کرتا رہوں. تو قال ہی عصایا, اب وہاں کوئی لبرل بیٹھا ہوا ہے, سائنٹسٹ بیٹھا ہوا ہے, تو موسیٰ علیہ السلام پر اعتراض کر. موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ ہی عصایا, یہ میری لاٹھی ہے, اتوکئ علیہا, اس پہ میں ٹیک بھی لگاتا ہوں, واہش بہا علی غنمی, درختوں کے پتے جھاڑ کر اپنی بکریوں کو پتے بھی کھلاتا ہوں, ولی فیہا مآرب اخری, اور اے اللہ بہت سارے اور بھی کام ہیں, پرمیشن دے تو پوری رپورٹ پیش کر دوں تیرے سامنے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ ہے ذکر اللہ کا فلسفہ. اس لیے صبح و شام کچھ اللہ اللہ بھی ہمیں کرنا چاہیے. کوئی بات نہیں ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے, دل لگے نہ لگے, لا الہ الا اللہ, کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے سوائے اللہ کے, لہ الملک وحدہ لا شریک لہ, اکیلا ہے, اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے, لہ الملک, اسی کے لیے بادشاہی ہے, ولہ الحمد, قابل تعریف صرف وہی ذات ہے, یحیی, جس کو چاہتا ہے زندگی دیتا ہے, مردوں کے زندہ پیدا کر دیتا ہے نا, انڈے سے چوزا نکال دیتا ہے, مردہ چیز تھی, ویمیت, جس کو چاہتا ہے موت دے دیتا ہے. مائیکل جیکسن نے پورا زور لگا دیا 100 سال زندہ رہنے کا, اللہ نے چاہا 50 سال کے بعد ڈاکٹروں کے پینل کے بیچ میں سویا ہے, صبح پولیس بھی اس کو نہیں اٹھا سکی. اتنے بڑے بڑے تصرفات کس نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں؟ اللہ نے. کتنے میڈیکل سائنس نے ترقی کر لی, پھر بھی ڈاکٹر بھی مر جاتے ہیں. اور کوئی ضروری نہیں کہ پوری عمر 50 سال میں مر جاتے ہیں, 40 سال میں مر جاتے ہیں. ایسے تصرف والا جس کو چاہتا ہے زندگی دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے موت دے, جب چاہتا ہے. وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ, خود زندہ رہتا ہے, لا يموت, اس پر کبھی موت نہیں آئے گی. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اے اللہ ایک ایک جملے میں کیا تیری تعریف کروں, بس کمپلیٹ یہ ہے کہ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے. کتنا مزیدار کلمہ ہے یا نہیں ہے؟ تو 100 دفعہ پڑھ لو صبح. شیطان کیا کرے گا؟ یہاں دل نہیں لگ رہا, یہ بڑا پرابلم ہوتا ہے. شیطان کہتے ہیں تیرا دھیان نہیں بٹ رہا, مزہ نہیں آ رہا, چھوڑ دو مزے کو یار. ہم نے بڑے بزرگوں سے سنا ہے کہ اگر اللہ کے ذکر میں دل نہ لگ رہا ہو نا تو ٹینشن نہ لیا کرو, یہ سوچا کرو زبان تو اللہ کو یاد کر رہی ہے نا, یہ بھی بہت بڑی فضیلت. زبان یاد کر رہی ہے کافی ہے, دل بھی انشاءاللہ ایک نہ ایک دن لگ جائے گا. نہ بھی لگے تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا. کیا خیال ہے؟ نہ لگے دل یار,
میں نے قصہ سنایا نا, ہمارے ایک کلاس فیلو تھے مدرسے میں, وہ جیسے ہی نماز کے لیے کھڑے ہوتے نیند آ جاتی ان کو. وہ بیچارے بڑے بیزار کہ یار ویسے ٹھیک رہتا ہوں, نماز کے لیے کھڑے ہو تو سجدے میں جاتے ہم ان کو کونیاں مار کے اٹھاتے تھے نماز میں نا, اٹھ جا بھائی اگلا سجدہ آنے والا ہے. وہ بہت تنگ آ گئے نا, انہوں نے حضرت کو لکھ کے دیا. حضرت نے کہا کہ کوئی بات نہیں یار, آپ جان کے تو نہیں سو رہے نا, اللہ کو یہی ادا پسند ہے کہ نیند آ رہی ہے, دل نہیں لگ رہا, پھر بھی کیا کر رہا ہے, میرے حکم پر عمل. مزوں کی زندگی جنت میں ہے. یہاں نماز میں مزہ آ جائے اچھی بات ہے, ذکر میں مزہ آ جائے یہ تو زیادہ اچھی بات ہے. مزہ نہیں آ رہا کوئی بات نہیں, زبان سے کرتے رہو چاہے مزہ نہ بھی آئے, آخرت میں اللہ ذکر کی لذت انشاءاللہ دے دے گا. قرآن میں آتا ہے کہ جنتی اللہ کا ذکر کریں گے لذت حاصل کرنے کے لیے, کیونکہ وہاں تو ان کو وہ مزہ آئے گا جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سے بات چیت میں مزہ آ رہا تھا. تو جنتیوں کو اللہ کا نام لینے میں, جنت میں ذکر کا کوئی ثواب نہیں ہے, یہاں ثواب ہے, وہاں کوئی ثواب نہیں ہے. کیوں؟ وہاں جنتیوں کو مزہ اس کام میں آ رہا ہوگا, اللہ کو یاد کرنے میں, اللہ کی حمد و ثنا کرنے میں. تو اس لیے ذکر میں مزہ آئے نہ آئے کر لیا کرو, ہمت کر کے عادت ڈالو اس کی. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.